لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین محترم، خبر دی ہم کو ابو الحسن علی بن ابی بکر ابہری نے کہا کہ میں نے قاضی قضا ابو صالح نزل سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی عبد الرزاق سے سنا۔ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن نماز جمعہ کے لیے نکلے۔ میں اور میرے دو بھائی عبد الوہاب اور عیسیٰ آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہی تھے۔ راستے میں ہم چل ہی رہے تھے کہ اچانک ہمیں اس وقت کے حاکم وقت کے بادشاہ کے یعنی سلطان کے 3 شراب کے مٹکے دکھائی دیے، جن کی بو یعنی بدبو بہت زیادہ تیز صاف طور پر آ رہی تھی۔ ان کے کوتوال یعنی ان کے نگران کردہ وہیں کے لوگ تھے۔ تبھی شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں سے کہا رک جاؤ، لیکن وہ آپ کے حکم کے مطابق نہ رکے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوف سے جانوروں کے چلانے میں انہوں نے اور جلدی کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو آپ نے ان جانوروں سے کہا جو وہ سواری چلا رہے تھے کہ تم رک جاؤ۔ جانور فوراً ہی وہاں پر رک گئے، گویا ایسے رک گئے جیسے کہ وہ پتھر کی مورت ہوں۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی جانوروں کو مارا پیٹا کہ وہ آگے بڑھ جائیں، لیکن جانور تھے جو آگے بڑھنے کو اب تیار ہی نہیں تھے اور وہ بالکل پتھر کے مجسمے کی طرح وہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ جانور اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئے، اور اچانک وہ جتنے بھی لوگ اس سواری میں سوار تھے اور شراب کے مٹکے لے جا رہے تھے ان کو پیٹ میں بہت ہی شدید درد پیدا ہو گیا۔ وہ نیچے پیٹ کے درد کی وجہ سے گر گئے اور لوٹے لگانے لگے اور تڑپنے لگے مچھلی کی طرح، اور دائیں بائیں سخت درد کی وجہ سے اب وہ زمین پر لوٹ لگانے لگے تھے۔ پھر وہ تسبیح کے ساتھ چلانے لگے اور اعلانیہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے لگے، کہنے لگے ہمیں معاف کر دیجئے، اے پروردگار تو بھی ہمیں معاف کر دے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معافی مانگی، ویسے ہی دھیرے دھیرے ان کا درد اب جاتا رہا اور یہ حالت غیر میں واپس آنے لگے۔ ایسا لگنے لگا کہ اب یہ نارمل ہوتے جا رہے ہیں۔ تبھی سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم بھاگ کیوں رہے تھے، آخر اس میں کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک گھبرا کر بولنے لگا اس میں تو سرکہ ہے۔ تبھی اچانک وہ شراب کی بو جو اتنی زیادہ آ رہی تھی سرکے کی بو میں تبدیل ہو گئی، اور جیسے ہی وہ لوگوں نے یعنی ان 3 لوگوں نے اٹھ کر ان مٹکوں کو کھول کر دیکھا تو واقعی میں ان مٹکوں میں اب شراب کی جگہ سرکہ موجود تھا۔ اب جانور بھی آدمیوں کی طرح چلانے لگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو جامع مسجد پہنچ گئے نماز کے لیے، لیکن جب یہ خبر اس سلطان تک پہنچی جس کے شراب کے مٹکے تھے، جس نے یہ شراب منگوائی تھی، اب تو وہ ڈر کے مارے رونے لگا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بغداد والے میرا روشن ضمیر پیران پیر پیر دستگیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات معلوم پڑ گئی ہے تو اب کچھ نہ کچھ سزا تو مجھے بھی ملے گی، اور وہ بہت سے محرمات کے فعل سے بہت زیادہ ڈر گیا۔ شیخ کی بارگاہ میں وہ توبہ کی غرض سے اور معافی مانگنے کی غرض سے حاضر ہوا، اور نہایت ادب کے ساتھ سرکار عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا رہا، اور اس کے بعد تو اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ عقیدت مندانے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں شریک ہو گیا، یعنی وہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں میں شامل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ ابو مسعود احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ابو مظفر حسن بن نجم بن احمد تاجر، جو کہ اپنے علاقے میں نہایت ضدی اور ہٹ دھرمی والا بہت زیادہ مشہور تھا کہ یہ بہت ضدی والا انسان ہے، یہ تاجر حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے آ کر عرض کرنے لگا اے میرے سردار، میں نے ملک شام کی طرف یعنی آج کے دور کا جو سیریا ہے اس کی طرف تیاری جانے کی کر لی ہے، اور میرے پاس 700 دینار کا مال بھی ہے۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بات سن کر فرمایا اے تاجر، اگر تم اس سفر کو طے کرو گے تو تمہارا قتل ہو جائے گا، اور تمہارا مال جو ہے تم اتنا سارا جو لے کر جا رہے ہو یہ بھی چھن جائے گا۔ تا وہ تاجر اب حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے غم زدہ ہو کر باہر نکلا، اور اب وہ بارگاہ سیدی مرشدی بغداد کے والی حضرت پیران پیر پیر دستگیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی
بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں یعنی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ پہنچا، اور وہی بات اس نے آ کر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کی جو اس نے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کی تھی۔ تبھی اچانک سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور فرمایا کہ اب تم جاؤ، اے تاجر تم سفر کرو، تم صحیح سلامت مال اور منافع دونوں لے کر واپس آؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تم صحیح سلامت یہاں پر واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں یعنی کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ تاہم وہ پھر تاجر جو تھا وہ شام کی طرف روانہ بھی ہو گئے اور انہوں نے 1000 دینار کا منافع بھی اکٹھا کر لیا، اور وہیں پر ایک دن حلب کے سرائے میں ٹھہر گئے، اور وہاں کے استنجا خانے میں جب وہ داخل ہوئے یعنی اس دور کے جو واش روم ہوا کرتے تھے اس میں جب داخل ہوئے تو وہ 1000 دینار طاق میں رکھ کر وہیں پر بھول گئے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آئے اور اپنے ڈیرے پر آئے جہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا، وہاں پر آ کر وہ سو گئے۔ اچانک وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ گویا وہ اسی قافلے میں موجود ہیں اور اچانک انہیں ڈاکو لوٹنے آتے ہیں، سب کا وہ مال لوٹ کر لے گئے اور سب لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، اور ان میں سے ایک نے آ کر ان کو بھی یعنی ان تاجر کو جو خواب دیکھ رہے تھے ان کو بھی خنجر مار کر ہلاک کر دیا۔ جب گھبرا کر یہ اچانک نیند سے اٹھ کھڑے ہوئے، خون کا اثر انہوں نے گردن پر پایا اور ضرب جو لگی تھی چاقو کی اس کے درد کو بھی انہوں نے محسوس کیا۔ ان کو اچانک اپنا مال یاد آ گیا اور انہیں وہ جگہ بھی یاد آ گئی اس طاق والی جہاں پر انہوں نے رکھا تھا۔ جلدی سے واپس استنجا خانے میں گئے، وہاں سے اپنا مال انہوں نے فراہم کر لیا، مطلب اٹھا لیا، کیونکہ جب تک وہ گئے تھے اب تک طاق میں ان کی رقم صاف طور پر موجود تھی۔ اس مال کو لیا اور اس کے بعد وہ بغداد کی جانب عازم سفر ہوئے یعنی بغداد کی جانب پھر سے روانہ ہو گئے۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں بازار میں مل گئے، کہنے لگے اے ابو مظفر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب ہیں، انہوں نے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 17 بار دعا مانگی ہے، حتیٰ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیداری میں لکھا تھا اس کو خواب میں تبدیل کروا دیا۔ پھر وہ تاجر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے آتے پہلے ہی فرمایا کہ تم کو شیخ حماد نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 17 مرتبہ دعا کی ہے، مجھے اپنے رب کعبہ کی قسم، میں نے تو تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ جو قتل تمہارے لیے ظاہری طور پر بیداری میں یعنی تمہارے جاگتے ہوئے لکھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کے حکم سے وہ خواب میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو مال لٹنا تھا وہ نسیان اور بھول میں کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین محترم وہ تاجر آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد اس تاجر کے ہی خاندان والے ہر 11ویں شریف کو آپ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ختم شریف دلا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم یہ شان ہے سرکار پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار بڑے پیر صاحب کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔